حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، تم کو ہر چیز سکھاتا ہوں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت یعنی پیشاب و پاخانہ کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے نہ بیٹھے، اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کے لیے 3 پتھر لینے کا حکم فرماتے اور گوبر اور ہڈی کے استعمال سے روکتے تھے۔ ربیع بن حراش سے روایت ہے، انہوں نے سنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، کہتے تھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مت جھوٹ باندھو میرے اوپر، جو کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں، ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت یعنی ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی، اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگ جائے تو اپنا ہاتھ اپنے وضو کے پانی میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رو ہو کر نہ بیٹھو، بلکہ پورب یا پچھم کی طرف رخ کر لیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم ملک شام آئے تو وہاں ہمیں بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے ملے، تو ہم پاخانہ و پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف سے رخ پھیر لیتے تھے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو، اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے بہت حدیثیں بیان کرنے سے یہی بات روکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔